بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ ایک اور انتہائی اہم دن آج ملک کی سیاست کا، جہاں سابق وزیر اعظم عمران خان مخاطب ہوئے قوم سے لاہور میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ اپنی جان کو لاحق خطرات کا برملا وہ اظہار کر رہے ہیں، بار بار اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مرتضیٰ بھٹو کی طرح انہیں قتل کیا جا سکتا ہے، پہلے بھی کوشش کی گئی ہے۔ ساتھ جلسے کو وہ ریفرینڈم سے تعبیر کر رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے ساتھ پارلیمان کا مشترکہ اجلاس تھا۔ کچھ دیر پہلے آپ دیکھ رہے تھے رانا ثناء اللہ مخاطب تھے۔ ان کی گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ پارلیمان کو راہ نکالے، کیونکہ ابھی فی الفور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات مشکل ہیں۔ امن و امان کی صورتحال کی جواز بھی وہ بتا رہے ہیں، اور ساتھ وہ بتا رہے ہیں کہ صاف اور شفاف انتخابات مشکل ہیں۔ اس صورتحال میں خان صاحب کو مسلسل ہدف تنقید انہوں نے بنایا ہوا تھا، انہوں نے فتنہ وہ قرار دے رہے تھے، اور ساتھ اس بیچ ہی خبر آئی کہ پارلیمان کے مشترکہ اجلاس کے ساتھ ساتھ جو کابینہ کا انتہائی ہنگامی اور اہم اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ یہ خبر میرے لیے شامی صاحب اس لیے ضروری ہے، بعد میں ہم خان صاحب سے جو ملاقات کل آپ کی بھی ہوئی، ثالثی کوشش جو دانشور کر رہے ہیں، اور پھر آج سراج الحق صاحب سے بھی آپ ملے ہیں، یہ موضوع پھر بعد میں رکھ لیتے ہیں۔ سر دست جو پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے جو کابینہ کا اجلاس بلایا گیا ہنگامی، اس کو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے نکات ہیں کیا، اور آخر گورنمنٹ اس وقت چاہ کیا رہی ہے، کیونکہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے گفتگو کی ہے اس سے تاثر یہ ابھرا ہے کہ پارلیمان وہ رہنمائی یا وہ راہ نکالے گی یا نکالنا چاہتی ہے، گورنمنٹ کی یہ خواہش ہے جس سے انتخاب تاخیر کا شکار ہو، کیونکہ رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ تخفیف یا ترمیم کسی بھی معاملے میں کرنا پارلیمان کا اختیار ہے، اور اگر صوبائی اسمبلی کے انتخاب ابھی ہو جاتے ہیں تو ان کی دلیل یہ تھی کہ جو حکمران جماعت ہوگی اسے پھر وفاقی اسمبلی کے انتخابات میں برتری حاصل ہوگی۔ دیکھیں، پارلیمنٹ کے پاس پورا اختیار ہے، وہ چاہے تو آئین میں ترمیم کر دے اور چاہے کوئی ایسا فیصلہ کر لے قانون کے مطابق جس سے کوئی مشکلات کم ہوتی ہوں یا مسائل جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں، جو بھی اب دیکھیں دلائل تو دونوں طرف موجود ہیں کہ انتخابات جو ہیں صوبائی اسمبلیوں کے دو کے، پنجاب کی اور کے پی کے کی، فوری طور پر ہو جانے چاہیے، یا یہ انتخابات اکٹھے ہونے چاہیے، یعنی جب قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں اور باقی دو صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوں۔ اب سپریم کورٹ اس حوالے سے تاریخ کے لیے کہہ چکا ہے، اور تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے پنجاب میں کم از کم، کے پی کے میں ابھی تک یہ پروسیس میں ہے۔ تو حکومت کا جو بھی موقف ہے، دیکھیں پارلیمنٹ ایک تو اس وقت مکمل نہیں ہے، اپوزیشن اس میں موجود نہیں ہے، اور آج بھی جو سینٹ کی پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی ہے اس نے بائیکاٹ کیا مشترکہ اجلاس کا، تو 2/3 اکثریت تو اس میں برسر اقتدار جماعتوں کو حاصل نہیں ہے تاکہ وہ ترمیم کر سکیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر کابینہ کو فیصلہ کرتی ہے یا پارلیمنٹ کو فیصلہ کرتی ہے کہ انتخابات ایک وقت پہ ہونے چاہیے، اور الیکشن کمیشن کو اچھا یہ واضح کر دیں ناظرین کو کہ 2/3 مجموعی سٹرینتھ کا چاہیے ترمیم کے لیے یا دستیاب؟ نہیں، 2/3 مجموعی سٹرینتھ جو ہے اگر دستیاب کا چاہیے تو پھر تو ہر روز ترمیم ہو جائے، ہر روز ترمیم ہو جائے، یعنی جو ترمیم مجموعی کے لیے جو ہر ایوان جو ہے اس کی 2/3 اکثریت درکار ہے، قومی اسمبلی کی الگ اور نیشنل اسمبلی کی الگ۔ تو اس وقت یہ 2/3 اکثریت برسر اقتدار جماعتوں کے پاس نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیسے پارلیمان سے رہنمائی مانگ رہے ہیں نانا صاحب اس معاملے پہ، تاخیر کے معاملے پہ؟ اس کا جواز کیا ہوگا؟ دستور میں ایک دفعہ ایسی ہے نا، جی اب 90 دن کا بیریئر تو کراس کر چکے نا، 90 دن کے اندر تو الیکشن ہو نہیں سکتا۔ یہی رانا صاحب ایک جواز دے رہے تھے کہ آلریڈی تو ہو چکا۔ اب دستور یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کام دستور میں دیے گئے وقت کے مطابق نہ ہو تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے، بعد میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہاں سے گنجائش نکلے گی، اس سے وہ غیر قانونی نہیں ہو جائے۔ تو اس سے پہلے بھی الیکشن ملتوی ہوا جب جنرل ضیاء الحق وہ تو بات ٹھیک کا ہے، حادثہ ہوا، جب محترمہ بے نظیر بھٹو کا حادثہ ہوا، بالکل۔ تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی صورت ہے اس میں واضح موقف اختیار کر کے فیصلہ کر لینا چاہیے۔ نہیں، میرے خیال میں تو آج انہوں نے بڑا واضح موقف اختیار کیا، لیکن جہاں پہ آپ نے یہ تجزیہ پیش کیا وہاں آپ دیکھیں نا، میں نے اب جاوید حسین صاحب ہیں ہمارے سینئر رپورٹر ہیں، کابینہ اجلاس کے نکات اور اس کے ایجنڈے کے بارے میں بتائیں گے، اور ساتھ عامر سید عباسی، دونوں کو زحمت اس لیے دی ہے
کہ عامر سید عباسی صاحب آج جناب چیف جسٹس کی عدالت میں تھے، شامی صاحب، ڈوگر صاحب کا کیس ہے، وہاں پہ آج الیکشنز کا جو انعقاد ہے اس کے اوپر معزز چیف جسٹس کے بڑے اہم ریمارکس ہیں، جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں اور پھر جناب چیف جسٹس کیا کہہ رہے ہیں، اس لیے دونوں رپورٹرز کو میں نے زحمت دی ہے تاکہ وہ ایز اٹ از کوٹ اینڈ کوٹ کریں۔ جناب چیف جسٹس فرماتے ہیں کہ اگر شفاف انتخابات میں بددیانتی ہوگی تو ہم مداخلت کریں گے، الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، تحفظ ہم فراہم کریں گے۔ کیس غلام محمد ڈوگر صاحب کا تھا۔ تو جاوید، سب سے پہلے تو یہ بتائیں، پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں رانا صاحب کی جو گفتگو، اس کا خلاصہ اور شامی صاحب کے تجزیہ تو ناظرین سمجھ چکے، یہ جو ہنگامی اجلاس کابینہ کا بلایا گیا ہے، اس کا ایجنڈا کیا ہے اور اندر کی خبر ہے کیا؟ تھرو کابینہ انتخابات مؤخر کرانے کی کوئی تیاری کی جا رہی ہے؟ جی، اسی سلسلے میں جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، کیونکہ آج قومی اسمبلی کے مشترکہ اجلاس میں جو وزیر داخلہ نے جو گفتگو کی ہے، اسی تناظر میں جو ہے وہ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کابینہ کا اسپیشل اجلاس ہے یہ جو طلب کیا گیا ہے، اور اس میں خاص طور پر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے جو انتخابات ہیں اسی سے متعلق جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی وزیر اعظم کو کہا گیا ہے کہ جو انتظامی معاملات ہیں ان کو حتمی شکل دی جائے تاکہ الیکشنز کروائے جائیں۔ تو اس حوالے سے کابینہ سے اب یہ چیزیں جو ہے وہ ان کے زیر غور لائی جائیں گی کابینہ میں، جس کے بعد یہ فیصلے متوقع ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے جو الیکشنز ہیں اس پر وفاقی حکومت کیا سوچ رہی ہے انتخابات سے متعلق۔ اس کو التوا کی بات ہوگی نا، فیصلہ کر لیں کہ یہ ریکمینڈ کرنا ہے کہ انتخابات نہیں ہو سکتے۔ اس سلسلے میں اگر یہ بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ کوئی قانون سازی جو ہے وہ بھی زیر غور ہے، اور وہ قانون سازی جو ہے اس میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں جس میں جو اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کی جاتی ہے وہ بل بھی پہلے سے زیر غور تھا، اس پر ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، اور دوسری جانب اب الیکشن سے متعلق بھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ چیزیں زیر غور ہیں کہ کوئی ترامیم یا قانون سازی ایسی کی جائے جس پر الیکشنز جو ہیں وہ تمام اسمبلیوں کے ایک ساتھ کروائی جا سکیں، اس حوالے سے جو سکم ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ شام صاحب، یہ نقطہ واضح کریں نا، ورنہ کسی ماہر سے بھی بات کرتے ہیں۔ یہ جو جاوید کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بات کرتے ترمیم کی، وہ آپ نے واضح کی کہ اس کے لیے 2/3 چاہیے۔ قانون سازی نئی جو ہے، آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی، قانون بن سکتا ہے، قانون بن سکتا ہے، اور وہ دستیاب میجورٹی سے بن سکتا ہے جو بھی اسٹرینتھ ہے۔ ہاں جی، قانون تو بن سکتا ہے، یعنی اگر آپ یہ قانون بنانا چاہیں کہ جو اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کریں گے ان پر یہ کارروائی ہوگی، تو قانون ڈھیلے کا بھی بن سکتا ہے آئین کی شک ہوتے ہوئے؟ نہیں، یہ آئین کا مسئلہ نہیں ہے نا، یہ تو انتظامی مسئلہ ہے کہ بھئی آپ نے ایسی الجھن آ گئی ہے کہ اس وقت فوری طور پر انتخابات نہیں ہو سکتے، ان کو عام انتخابات کے ساتھ منسلک کر دیا جائے۔ صحیح۔ یہ تو ایک دیکھیے، ایک سپریم کورٹ پر جائے گی بات پھر سپریم کورٹ میں فریقین اپنا اپنا موقف پیش کر دیں۔ بات یہ ہے کہ ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں نا، ہم جو ہمیں جو درد اٹھا ہوا ہے پیٹ میں، اسی لیے نا کہ ہم جا رہے ہیں عمران خان صاحب کی خدمت میں پیش ہوئے ہیں۔ نہیں، اس پہ میں آتا ہوں، ایک سیکنڈ سے، ایک اور سراج الحق صاحب کے پاس گئے، وہ میں آ رہا ہوں اس پہ، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ انتخابات ایک وقت میں ہو، ایک وقت میں۔ سراج الحق، ٹھیک۔ اب اس کے لیے کیا ہو، جو قومی اسمبلی کے انتخابات ہیں اور دوسرے 2 صوبوں کے، وہ تھوڑے سے پہلے کر لیے جائیں، یہ تھوڑے سے بعد کر لیے جائیں، گویا سیاسی رہنما کسی ایک تاریخ پر متفق ہو جائے، یہ ان کی تجویز تھی۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ مل بیٹھے اکٹھے ہوں، اس کے بعد تاریخ طے کر لیں۔ چلیے، یہ اگر اس کو مؤخر کرنا چاہتے ہیں تو بھی دوسرے انتخابات کو تھوڑا سا پہلے لانا چاہتے ہیں تو بھی ایک طے کر لیں گے، تو پھر کسی کو اس پر اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، پھر ظاہری بات اس میں جب تمام نہ کوئی چیلنج کرے گا، نہ عدالت میں جائے گا۔ یہ بہتر بات آپ نے کی ہے، یہ ایک بہتر بات ہے۔ لیکن یہ جاوید، آپ کو میں تھوڑی سی اور زحمت دوں گا، پھر عامر سے بات کرنی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی بھی نون لیگ کی یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کی اس تجویز سے اتفاق کرتی ہے؟ کیونکہ یہ پیپلز پارٹی تو برملہ کہتی رہی ہے کہ وہ بر وقت انتخابات جو صوبوں کے اس کی حامی ہے۔ جی بالکل، یہ بات درست ہے آپ کی، اور گزشتہ 2 روز قبل جو ایک اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا تھا وزیر اعظم ہاؤس میں ہی، جس میں الیکشن سے متعلق بھی موضوعات جو ہیں وہ زیر غور رہے، اس میں بھی یہ بات زیر غور آئی تھی کہ الیکشن جو ہیں ان کو اکٹھے کروائے جائیں تمام اسمبلیوں کے۔ میں پوچھوں، پیپلز پارٹی حامی ہے؟
जी, पीपल्स पार्टी का ये मौकिफ है कि वो ये चाहते हैं कि जो वक्त मुकर्रर है आइन और कानून के मुताबिक उसमें इलेक्शंस करवा देने चाहिए। बहुत शुक्रिया जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ये ख्याल है कि बहैसियत मजमूई जब फैसला होगा तब भी सूरत तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ उसी वक्त सामने आएगा। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है ना। वो अभी तक उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं और जैसे ही ये बात आगे बढ़ेगी जो आपने बयान की है तब वो फिर उस पर मुझे ऐसे इम्कान नज़र नहीं आते कि वो कोई इख्तलाफ करें। नहीं करेंगे। अच्छा अब जो देखिए एक बात सुने, अब मैंने कहा तो मुझे एक साहब ने ये कहा कि उर्दू ज़ुबान जो है उसके नफाज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उस पे अमल दरामद उसको सरकारी ज़बान, उससे अमल दरामद का क्या बना? उस पे अमल दरामद का क्या बना? मेरा ख्याल है जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब के दौर में आया था वो, हाँ जी, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली। ठीक है। और उन्होंने और बड़ा तफसीली फैसला है, उस पे अमल क्यों नहीं हुआ? ये अच्छा नुक्ता है, अच्छा नुक्ता। तो अगर ये तारीख का जो मामला है सर, ये फिका में और आइन में गुंजाइश हमेशा ही रही है। अगर तारीख जो है वो थोड़ी सी आगे हो जाएगी, बड़ा अहम नुक्ता है वैसे, उससे क्या मसला होगा? लेकिन देखिए बुनियादी बात उसमें जरूरी ये है ना कि फरीकैन मुत्तफिक हों। फरीकैन मुत्तफिक हो जाएं। सराजुल हक साहब जो थे ना अमीर जमात इस्लाम, उन्होंने तो आज एक बड़ा लंबा चौड़ा खड़ा किया कि जनाब एक मंशूर पेश कर दिया। मैंने मौजूद रखा है, काजिम खान साहब को जहमत देनी है क्योंकि वो भी सालसी में आपके साथ थे। मैं चाह रहा हूँ पहले अभी ये साथ साथ चलती है ना चीजें। वो फ्लैटिस में उनका भी इजलास था, कर लेता हूँ। पहले तो बड़ा इज्तिमा किया, जमात का मंशूर पेश किया, मौजू बदल जाएगा सर, मैं कह रहा हूँ वो लहदा मौजू। उसके बाद हम उनसे मिले, वो मैं करता हूँ डिस्कस। पहले जरा चीफ जस्टिस अब हम चाहते हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो, पाकिस्तान बार काउंसिल उसकी मेजबानी के लिए तैयार है। बिल्कुल ठीक है। सारे लोग बगैर किसी शर्त के सर जोड़कर बैठ जाएं, बिल्कुल ठीक। एक बजाय हंगामा करने के और एक दूसरे के सर फाड़ने के और एक दूसरे को तीर चलाने के, तो तारीख जो तय कर ले, इंतजाम तय कर ले। सही कह रहे। मैं असल में चाह ही रहा था आपकी इजाज़त से कि चूंकि जो पार्लियामान में आज हुकूमत ने अपना रद्दअमल दिया या अपनी जो उनकी फ़िक्र है उसका इजहार किया और काबीना का इजलास भी बुला लिया, तो उससे पीछे आज दिन में जनाब चीफ जस्टिस के बड़े अहम रिमार्क्स हैं इसी मौजू पर हैं। ठीक है। तो आमिर ये केस तो डोगर साहब वाला था, अगर हमें इंतखाबात का जिक्र आया, अभी तक फैसला नहीं आया। किसका? कोई रेजोल्यूशन नहीं आया। किस चीज़ का? यानी जॉइंट सेशन का अभी नहीं आया और काबीना का फैसला नहीं आया। अभी नहीं आया, लेकिन फैसला आएगा, लेकिन अभी बुलाया गया ना, तो फिर पता चलेगा, फिर हम ज्यादा बेहतर तरीके से कमेंट कर सकते। आमिर, ये जनाब चीफ जस्टिस क्या फरमा रहे थे आज इलेक्शंस के इनेकाद और इलेक्शन कमीशन के ऊपर? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की अदालत में साबिक सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले से मुतल्लिक केस था और इस समाअत के दौरान क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अदालत से ये इस्तदा की थी कि जो साबिक सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर को तबादला किया गया था वो कानून के मुताबिक किया गया था, क्योंकि निगरान हुकूमत आ चुकी है पंजाब में और क्योंकि एक मैसिव रीशफल किया गया ऑफिसर्स का पंजाब भर में, जिसमें तमाम अजला के जो डीपीओ, डीसी और सीपीओ तमाम तब्दील किए गए और उन्हीं अफसरान में एक सीसीपीओ लाहौर थे गुलाम महमूद डोगर और उनका भी तबादला किया गया और इसकी बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन से इजाजत ली गई। जो आइन का आर्टिकल 218(3) है उसमें ये इजाजत देता है कि शफाफ इंतखाबात के लिए जरूरी है कि जो ऑफिसर्स हैं उनको मैसिव रीशफल किया जाए और साथ में इलेक्शन एक्ट भी इजाजत देता है कि निगरान जो हुकूमत है, मतलब उनको फिर हुआ क्या, नतीजा क्या निकला? जी, नतीजा ये निकला कि अदालत ने कहा कि क्योंकि अगर उसमें ये बात सामने आई दौरान समाअत के इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया कि जुबानी मंजूरी ली गई थी इलेक्शन कमीशन से जो निगरान हुकूमत ने ली थी, लिहाजा उसमें अदालत ने कहा कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, लिहाजा अब ये कानून में मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन इसकी इजाजत दे सकता है, लिहाजा अगर या तो हम इसको डिसमिस कर देंगे गुलाम महमूद डोगर की दरखास्त को, जिस पर उनके वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि हम ये दरखास्त वापस ले लेते हैं। यूं सुप्रीम कोर्ट ने करार दे दिया कि साबिक सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर का जो तबादला था वो दुरुस्त हुआ है, लिहाजा उनकी दरखास्त वापस लेने पर मेरा सवाल आपसे ये था कि बिलाल कमियाना जो है, बिलाल सिद्दीक कमियाना वो सीसीपीओ रहेंगे, लेकिन इस बीच में जो इंतखाबात के ऊपर उनके रिमार्क से वो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ क्या है? जी, वो
ایسے ہوا کہ اسی دوران سماعت میں چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے شفاف الیکشن کو یقینی بنانا ہے، لہٰذا عدالت نے کہا کہ ہم کسی بھی طریقے سے الیکشن کمیشن کے اختیارات کو محدود نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے ڈسکا کیس میں یہ قرار دے دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے وسیع اختیارات ہیں اور وہ ہر صورت یہ یقینی بنائیں گے کہ شفاف الیکشن ہوئے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے جب انہوں نے شفاف الیکشن کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں الیکشن کمیشن پر پورا اعتماد ہے اور الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرے، عدالت جو ہے وہ اس کے ساتھ بالکل کھڑی ہوگی اور اس کی تمام تر جو ایکشنز ہوں گے اس میں اس کی پروٹیکشن کرے گی۔ ساتھ میں ہی چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ ہمیں بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل آڈیوز اور ویڈیوز کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بدنام کیا جاتا ہے۔ جو الیکشن کمیشن ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے اور آئین اس کو تحفظ دیتا ہے کہ وہ تمام تر اقدامات کرے جس سے شفاف الیکشن ہو سکیں، لیکن چیف جسٹس نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین بھی ہمارا تحفظ کرے گا ایسی بے بنیاد اور مذاکرہ خیز کیمپین سے جس کے ذریعے عدالتوں کو اور ججز کے بارے میں ایسے الزامات عائد کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی جو ہے وہ اتھینٹسٹی نہیں ہے ان آڈیوز اور ویڈیوز کی، لیکن اس کے باوجود روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو عدالتیں ہیں ان کی تصحیح کی جاتی ہے اور ان کے خلاف ایک مہم کی جاتی ہے۔ بہت شکریہ عامر، میں نے اس لیے زحمت دی تھی یہ موضوع زیر بحث آ جائیں۔ سر آپ دیکھیے نا، ایک تو واضح ہو گیا آڈیو لیکس جو مبین ہے اس پہ جناب چیف جسٹس نے اپنا موقف دے دیا۔ اب کس نے روکنا ان لوگوں کا ہاتھ؟ کن لوگوں جو یہ کر رہے ہیں، جو یہ لیک کر رہے ہیں، پہلے جو یہ کمپین چلا رہے ہیں، پہلے تو یہ علم ہی نہیں ہے کر کون رہا ہے، جو سوشل میڈیا پہ لگے پھر ہوئے دوسرا یہ علم نہیں ہے ان کی اتھینٹسٹی کیسی ہے۔ عدالت سپریم کورٹ الٹیمیٹ اتھارٹی سپریم کورٹ کے پاس ہے نا، بالکل وہ ہدایت جاری کر سکتے ہیں، وہ ہدایت جاری کر سکتی ہے نا، متعلقہ محکموں کو گردن سے پکڑ سکتی۔ ہم تو اپنے تحفظ کے لیے سپریم کورٹ کی طرف دیکھتے ہیں، اب یہ سپریم کورٹ تحفظ کے لیے ہماری طرف دیکھ رہی ہے۔ جیسے وہ کہتے تھے نا کہ ایٹم بم تو ہم نے بنایا تھا نا کہ ہمارا تحفظ کرے گا، ٹھیک، اب ہم ایٹم بم کا تحفظ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ذرا جو آپ نے ثالثی کی ایفرٹ شروع کی، جس کا آپ نے ابتدائیہ تو پیش کر دی ہے۔ اس بیچ میں خان صاحب بڑی مشکل سے راضی ہوئے، کل جب آپ آگے پروگرام سے تو بعد میں ملاقات وہ جاری رہی اور فواد چوہدری صاحب نے بھی اس پہ اعلان کیا کہ ہم آل پارٹیز کانفرنس کا حصہ بننے کو تیار ہیں، لیکن ایجنڈا صرف انتخاب ہونا چاہیے کہ کب ہونا، ہم تو گھوڑے کو دریا کے کنارے لانا چاہتے ہیں، آ گیا تاکہ پانی وہ پی لے، اس کے بعد نہیں گھوڑا آیا دریا کے کنارے، گھوڑے ہیں نہا رہے ہیں، تیار ہیں، اس میں کچھ آمادگی ظاہر کی ہے خان صاحب نے اور دوسرے لوگوں سے بھی ملیں گے۔ تو بنیادی بات ہمارے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی پرپوزل نہیں کہ آپ یہ اس پہ سائن کر دیں۔ ہماری بات صرف اتنی ہے کھلے دل کے ساتھ بیٹھ جائیں اور معاملات کو آپس میں ڈسکس کر لیں اور طے کر لیں، پھر پیا جس کو چاہے وہ سہاگن ہو جائے، لوگ جس کو چاہتے ہیں اس کے سر پہ تاج رکھ دیں گے۔ نہیں، پی ٹی آئی کے اندر اس حد تک تو سوچ ضرور پائی جاتی ہے جو ان سے اب ملیں بھی کہ اگر کسی جلد کوئی ٹائم مل جاتا ہے کہ بیک وقت الیکشن کے لیے تو اس کی تاخیر پہ جانے کے لیے وہ تیار بھی ہیں۔ ایک اور بات بھی آپ یہ دیکھیے نا کہ ان جماعتوں کی جو تیاری ہے صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے حوالے سے، تمام جماعتوں کی، وہ ابھی تک ناکافی ہے۔ امیدوار آ رہے ہیں جوک در جوک، جس سے مجھے یہ لگتا ہے تاثر ابھرتا ہے کہ پروبیبلی ان تمام جماعتوں کو علم ہے کہ یا ان کو شک ہے کہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات جو گیون ٹائم ہے اس میں نہیں ہونے جا رہے، اسی لیے وہ زور، وہ جو ایک وائب ہوتی ہے نا وہ نظر نہیں آ رہی۔ امیدوار جو ہیں ٹکٹیں اپلائی کر انہوں چکے نے ہیں، ٹکٹوں کے لیے اپلائی کر دی ہے، وہ تو کرنا ہے کیونکہ ٹائم لمٹ لکھا ہوا ہے، پی ٹی آئی کے لیے اور جماعت اسلامی جو ہے خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، جان پڑ گئی ہے ماشاءاللہ۔ چلیے جناب کاظم خان صاحب تشریف لائیں ٹیلی فون لائن پر، سی پی این ای پی کے آپ صدر ہیں اور یہ جو آپ کا ڈیلیگیشن تھا ثالثی کا، اس کے بھی اہم اور خلیلی ثالث نہ کہیں آپ ان کو، کیا کہوں، ہم تو میڈییٹرز ہیں نا۔ تو میڈییٹرز کا سر اردو کیا ہے؟ ہم ثالث نہیں ہیں، اردو کیا ہے سر اس کی؟ ہم تو سہولت کار ہیں، فیسیلیٹیٹرز۔ میں سہولت کار کا لفظ دانستہ استعمال اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ اس سے آج کل سہولت کار کا بڑا نیگیٹو ہم تو خدمت گزار ہیں۔ آپ یوں کر لیں، بھئی آپ کون کہہ رہے ہیں خدمت کار ہیں، یوں کر لیں، کہ بیٹھ جائیں، یوں کر لیں، منت سماجت کر رہے میری ہیں، گزارش ہے سہولت کاری کا لفظ منہا کر دیں اور یہ خدمت گار ہے نا، خدمت گار ہیں، آپ بیٹھ جائیے۔ کیوں؟ کاظم خان صاحب پھر آپ نے خان صاحب کی خدمت گزاری اور سراج الحق صاحب کی خدمت گزاری کا یہ خیال کیسے آیا، اور کل جب شامی صاحب پروگرام میں آگئے تو باقی بات ان سے کیا طے ہوئی، کس حد تک وہ تیار ہوئے ہیں مل بیٹھنے کے لیے عمران خان صاحب؟ بہت شکریہ جامی صاحب۔ میں سب سے پہلے تو یہ جو لفظ ہے اس کا اتنا خوبصورت ترجمہ آپ نے اور شامی صاحب نے کر دیا ہے، مطلب کہ سہولت کار اور پھر خدمت گزار اور پھر
तीसरा जो तर्जमा है कि हम मीडिएटर्स हैं। तो उसमें मैं सबसे पहले गुजारिश ये कर दूं कि हम कतअन ये जो तासुर है अगर किसी के ज़हन में है कि हम कोई पॉलिटिकल फोरम है या हम कोई ऐसा फोरम है जिस फोरम के ऊपर हम लोगों को जाके अपना कोई एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम इस फोरम के अंदर ऑनरेबल मेरे लिए काबिल सदर शामिल साहब भी बैठे हुए हैं, वो भी इसके मेंबर हैं। हमारे साथ सिविल सोसाइटी की 100 से ज्यादा तंजीमें हैं जो इसके मेंबर्स हैं, और वो सारे के सारे लोग सिर्फ एक हमारा एजेंडा, 1 पॉइंट एजेंडा। होता ये था कि ये कहते थे कि जी इमरान खान साहब बार बार कहते थे कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं बैठूंगा, उनकी अपनी रिजर्वेशन थी। दूसरी तरफ से ये सुनने को मिलता था कि जी जब तक तराजू के पलड़े बराबर नहीं होते गुफ्तगू नहीं हो सकती। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जी आपने 90 रोज में इंतखाब कराने हैं, उसके ऊपर स्टैंप लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। अब जितने ये पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स थे, कोई भी किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं था। फिर ये जो एक फोरम, मीडिएटर्स फोरम बना, जिसमें सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे, लॉयर्स, जर्नलिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, वुमेन एक्शन फोरम की खवातीन, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार, इन लोगों ने मिलकर हमने ये फैसला किया कि हम इन तमाम जितने सियासी रहनुमा हैं हमारे, हम इनसे ये गुजारिश करते हैं कि आप अपने मसाइल मिल बैठ के एक प्लेटफॉर्म पे हल करें। उसके सिलसिले में जब हमारी कल पहली मुलाकात हुई, वो पीटीआई के जो चेयरमैन इमरान खान साहब से हुई, उसमें इमरान खान साहब इस बात पे रजामंदी उन्होंने जाहिर की कि मुझे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जाने पे कोई एतराज नहीं है। अच्छा। अगर उसका एजेंडा ये 3 चीजों पे हो, पहली बात तो इंतखाबात के लिए फ्रेमवर्क, दूसरा इंतखाबात की तारीख, और तीसरा रूल ऑफ लॉ। इन 3 चीजों के ऊपर बैठने की बात है। फिर जब उनका ये कहना था कि अगर कोई ये समझता है कि हम यहाँ से कोई एनआरओ मिल जाएगा या जो केसेस हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल क़यादत के ऊपर, उसको कोई एक दूसरे के ऊपर टर्न डाउन करने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि ये अदालतों का काम है, ये काम इस मुल्क की अदालतों का है। काज़म साहब, ये तो हमारा मौजू भी नहीं था गुफ्तगू का। हाँ जी बिल्कुल, ये हमारा मौजू भी नहीं था, बिल्कुल बजा फरमा। अच्छा, वैसे भी एक सेकंड जो नैब के कानून में तरमीम हुई है, उसके बाद तो उसके बेनिफिशियरीज तो पीटीआई के लोग भी हैं। अच्छा कायल साहब, जरा एक सेकंड ठहरिएगा, वक्फा कीजिएगा, मुझे छोटी सी एक यहाँ ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो शामी साहब और आपसे जरा 2 बातें मजीद इसी मामले में मैंने करनी है। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि जो कोशिश कर रही है सिविल सोसाइटी, दानश्वर और सिविल सोसाइटी के जो नुमाइंदा शख्सियात हैं, जो खान साहब से भी मिले हैं और फिर सिराजुल हक साहब से भी, तो काजिम खान साहब गुफ्तगू में थे हमारे साथ प्रोग्राम में। खान साहब, ये तो कल की बात आपने कर दिया, सिराजुल हक साहब से भी आप मिले हैं, तो आगे आप किन मज़ीद शख्सियात से मिलना चाहते हैं और इस बीच तय क्या हो रहा है कि आप फैसिलिटेट करेंगे, रहनुमाई करेंगे, मशवरा देंगे कि मिल बैठे हैं, और उसके लिए किस हद तक आप उम्मीद हैं कि अभी तक मुलाकातें कामयाब हुई हैं? ये जो पहली हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात थी और उसके बाद आज सिराजुल हक साहब जो हमारी मुलाकात हुई है, तो सिराजुल हक साहब ने भी इस तजवीज़ को बहुत सराहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि क्योंकि उनकी एक शूरा है और उस शूरा के साथ मशवरे के बाद वो जो जमात इस्लामी इसमें अपना किरदार अदा कर सकती है, उसके ऊपर वो हमारे साथ राब्ते में रहेंगे। इसके अलावा जो इसमें अच्छा ब्रेक थ्रू है वो ये है कि पीडीएम में जो शामिल 6 जमातें हैं, उन 6 की 6 जमातों ने इस रेजोल्यूशन को अप्रूव किया है और इस बात पे आमादगी जाहिर की है कि इस मुल्क के अंदर जो इंतखाबात हैं उस तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के उसका फैसला करना चाहिए, जो भी तारीख हो, लेकिन ये अपने मसाइल को हमें खुद हल करना चाहिए। इसी हवाले से हमारी मेरी परसों बात हुई मुस्तफा कमाल साहब से। अच्छा। एमपीएम जो है वो भी इस हवाले से हमारे साथ बिल्कुल मिलने को तैयार है और उनका भी ख्याल ये है कि हम मिल बैठ के इसका कोई हल जो है वो हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा वफद मिलेगा। इसमें एक और इम्पोर्टेंट शख्स है जो बज़ाहिर इस वक्त उनका ताल्लुक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है, लेकिन वो री इमेजिन पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने भी कहा है कि हम इस सिलसिले के अंदर बिल्कुल बैठ के ये जो मुतफिका सारी पार्टीज को बैठना चाहिए, मैं उस तजवीज़ की हमायत करता हूँ। एक हमारा वफद जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो इस इंतखाबात के जो मेजर स्टेक होल्डर हैं जनाब साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनसे भी बात करेगा
گویا آپ لندن جانا چاہتے ہیں، سادہ سی بات یہ ہے. اچھا یہی بات کرنا ہے، ٹھیک، واٹس ایپ پہ کر لیں گے، زوم ہاں پہ کر لیں گے. بالکل لندن نہیں جانا چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ لندن والے یہاں آ جائیں. چلیے وہ یہاں بہت بہت شکریہ جناب قاسم خان صاحب. دیکھیے ہمارے دوست ہیں نا امتیاز عالم، جو سیفما کے کرتا دھرتا ہیں، بڑے سیزن جرنلسٹ ہیں، انہوں نے انیشیٹو لیا ہے اور ہماری تائید ان کو حاصل ہے، تو ان کو اس کی داد دی جانی چاہیے. بالکل ان کو داد دی جانی چاہیے، مستحق بھی اگر انہوں نے لیڈ لی ہے. دیکھیے جماعت اسلامی جو ہے نا، آج تو منشور پیش کر دیا دھڑلے سے اس نے، اور پتہ نہیں کیا کیا نقطے ہیں اس میں جو آپ کو بھی بڑے پسند آئے ہیں. کوئی نقطہ نہیں ہے جی. ایک تو کہا غیر مسلم جو ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے پاکستانی برادری کا لفظ استعمال کریں. یہ انتہائی امپورٹنٹ شے انہوں نے جو کی ہے، کسی کو جماعت اسلامی کی انتخابی سیاست سے اتفاق ہو یا اختلاف، یہ بات کی بات ہے. بحثیت صحافی جو مجھے آپ کے ساتھ جا کے پتہ چلا منشور پڑھنے کے بعد، انتہائی اہم نقطہ جو کسی کے ہاں نہیں ہے، انہوں نے کہا جی یہ جو غیر مسلم آبادی کے لیے اقلیت کا لفظ استعمال ہے، پاکستانی برادری بہت عمدہ سوچ ہے، کیونکہ اس پہ ہمارے دانشور پچھلے 2-4 برس سے سوشل میڈیا پر بھی اور دیگر فورمز پر بھی بحث کریں کہ وائی اقلیت، مائنورٹی کیوں کہا جائے. پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں، ایک اور نقطہ پہلے تو میرے ساتھ سوال پہلے میرا سوال اور جو گاڑی جو اخراجات کم کرنے بیان کرتا ہوں، لیکن سوال سرکاری افسروں کی مراعات کم کرنے. پہلے آپ کے لیے سوال ہے، کیا کسی بھی پاکستان کی سیاسی جماعت کے منشور میں یہ 3-4 نقطے ہیں؟ ایک نقطہ تو یہ اقلیتی برادری والا، دوسرا جو آپ نے یاد دلایا، انہوں نے کہا جی کہ ہم ڈیٹا سائنس اور جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کی تعلیم کی حوصلہ افزائی کریں گے. یعنی جدید منشور انہوں نے دی ہے. عمومی طور پر دنیا بھر میں الیکشن سے پہلے مینیفیسٹو بحث ہوتی ہے، ہمارے یہاں نہیں ہوتی. اور باقی بڑی جماعتوں کے کسی سربراہ کو بلا لیں آپ پروگرام میں، اگر 10 نکات بھی اپنے مینیفیسٹو کے یاد ہوں تو میرا نام بدل دیجیے گا. اچھا، اگلا آپ جو بات کر رہے تھے وہ بڑا دلچسپ ہے، پڑھ دینا. پڑھ دوں سر. جماعت اسلامی کہتی ہے جی ہمارا منشور یہ ہے کہ حاضر اور سابق صدر، حاضر اور سابق وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، صوبائی وزراء، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ، وفاقی اور صوبائی وزراء کرام، چیف جسٹس سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ، حاضر سروس ججز، اعلیٰ سول اور فوجی افسران کو جو قیمتی لگژری سرکاری گاڑیاں اور مفت پیٹرول دیا جاتا ہے یہ ختم کیا جائے گا. اور دوسری بات وہ ساتھ کرتے ہیں کہ سرمایہ داروں اور جاگیرداروں اور مالدار ترین اشرافیہ کو جو حاصل ٹیکس چھوٹ ہے وہ ختم کر کے 200 ارب روپے سالانہ بچائے جائیں گے. چلیے اللہ تعالیٰ مبارک کرے. اب تو جماعت اسلامی جو ہے یہ پڑھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، اس پہ عمل کون کرے گا؟ دیکھیے اگر ان کو لوگ ووٹ دیں گے، اب سراج الحق نے ایک بات بڑی زبردست کہی، کیا انہوں نے کہا نوٹ تو لوگ ہمیں دیتے ہیں، 11 کروڑ روپے ایک نشست میں اکٹھے ہو گئے ان کے ڈونیشن ان کے فلاحی کاموں کے لیے، الخدمت کے لیے، تو لوگ ووٹ نہیں دے رہے. کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا، میں نے کہا نوٹ کی قیمت تو ان کو معلوم ہے، وہ تو اس کی حفاظت کہتے ہیں ہم کریں گے. ووٹ کی قدر و قیمت معلوم نہیں ہے، جب معلوم ہو جائے گی پھر وہ امانت بھی ہمارے سپورٹ کریں گے. تو یہ ادراک کس نے کروانا ہے؟ یہ خود کرائیں گے وہ. اب دیکھیے میں تو فیصلہ آباد گیا، وہاں انہوں نے ایک مجاہد ہسپتال بنایا ہے، مجاہد ویلفیئر کونسل. جماعت اسلامی کے دوست اس کو چلا رہے ہیں، ہمارے یہ یوسف گل پراچا صاحب، محبوب زمبا بٹ صاحب، اور یہ آپ کے ہمارے شیخ محمد مشتاق صاحب، اور یہ ان کے ساتھی. اور انہوں نے ایک شہر میں ایک بڑی مشاورتی کونسل مقرر کی. بھئی میں تو اس ہسپتال کو دیکھ کر حیران رہ گیا. بڑا عمدہ بات ہے، باقی لوگوں کے بھی اتنا سامنے ہونا چاہیے. اعلیٰ اور اتنا معیاری ہسپتال ہے. اور پھر اس میں جو صدر تھے نا بار وہاں اس کے چیمبر کے، زلمے خلیلزاد کا ذکر کرنا تھا، ڈاکٹر خرم طارق صاحب وہ بھی موجود تھے، جو پرانے صدور ہیں وہ بھی موجود تھے، کاشف شفیق صاحب بھی تھے، رانا سکندر صاحب، سب کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے، اور سب جی جان سے لگے ہوئے ہیں. چلیے میں تو حیران ہو گیا ان کی اس کوشش. ایک بریک لے لیتا ہوں، اس کے بعد خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور زلمے خلیلزاد کے چرچے ان کے ٹویٹس آ رہے ہیں. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. زلمے خلیلزاد کے ٹویٹس ہیں پاکستان کی جو سٹیٹ آف افیئرز ہیں ڈیموکریسی کے اور الیکشنز کے، اور عمران خان صاحب کو لاحق خطرات اس کی ترجمانی وہ کر رہے ہیں. اور باقی بھی جو سفارتکار ہیں ان سے پی ٹی آئی کے لوگ اسلام آباد مل رہے ہیں، کچھ مشنز میں بھی گئے ہیں، کانگریس مین ہیں ان کے بیانات بھی چل رہے ہیں. نون لیگ کہتی ہے انہوں نے لابیسٹ ہائر کر رکھے ہیں جو ان کے حق میں بات کریں. اعتراض یہ ہے کہ پہلے امریکہ کی مداخلت قبول نہیں تھی، اب امریکی بیانات جو ہیں ان کو لے کر کے تو آپ اپنا پرچار کر رہے ہیں. لیکن سر وہ اہم بات یہ کہ خان صاحب نے جو مخاطب ہوئے جلسہ کرنے، یہ تو ان کا حق ہے نا، حق ہے وہ اپنے لابی کریں.
اپنے لابیسٹ ہائر کریں، یہ اپنے زمین ہموار کریں۔ خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ میری جان کو خطرات لاحق ہیں، انہوں نے کہا جی کہ یہ میر مرتضیٰ بھٹو کی طرح مجھے آج یا کل قتل کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں 5 پولیس اہلکار جو پنجاب پولیس کے نام تو نہیں لیے لیکن 5 وہ قتل کر سکتے ہیں، اور پھر انہیں خدشہ یہ ہے کہ آج یا کل زمان پاک پر ایک آپریشن کی تیاری ہے۔ اللہ نہ کرے، ہم تو اس کی دعا کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ جس شخص کو لوگ فالو کر رہے ہوں، اور وہ ایک ایسٹ ہے، لیکن نا سارے سیاسی لیڈر ہوتے ہیں، وہ ایک اثاثہ ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کرنی چاہیے، قوم جڑی رہتی ہے ان کے ذریعے سے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں، ہم ان کی زندگی کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں، اور ہم حکومت پر لازم ہے کہ ان کی انتہائی، ان کو شدید سیکورٹی فراہم کرے، جو ایک پرائم منسٹر کو سیکورٹی فراہم کی جاتی ہے، وہ سیکورٹی ان کو ملنی چاہیے، کیونکہ بار بار اگر وہ سیکورٹی، مگر اب ان کو تعاون بھی کرنا چاہیے اپنے سیکورٹی کے لوگوں سے۔ بالکل۔ یہ منیر احمد خان صاحب میسج میں فیڈ بیک انہوں نے دیے کہ جناب وہ اردو نفاذ کا جو معاملہ ہے وہ ایک فیصلہ ہے، یہاں آئین کے نفاذ کا آئین میں لکھا ہوا ہے نا کہ اگر وقت مقررہ پر کوئی کام نہیں ہوگا تو غیر آئینی نہیں ہوگا۔ تو ہم تو بس ہم نے عرض کیا، ہمارا کوئی مطالبہ تو نہیں ہے۔ وہ بھٹی صاحب آپ ذکر کر رہے تھے، کل آج ایک ضمانت منظور ہوئی اور ایک اور پرچے میں ایف آئی اے نے انہیں گرفتار کر لیا عدالت میں، محمد خان بھٹی صاحب، محمد خان بھٹی کو۔ چلیے اس میں بھی ضمانت منظور ہو جائے گی۔ ہاں، البتہ وہ جو صدیق جان صاحب کے بارے میں آپ پریشانی کا شکار تھے، ان کی آج صدیق جان کی، ہاں صدیق جان جو ہے عزیزم، ان کی بیل ہو گئی، اچھی بات ہے۔ اب ان کو بھی چاہیے کہ تھوڑا احتیاط سے کام لیا کریں، کیونکہ وہ بھی اپنے مخالفوں پہ بہت برستے رہے ہیں، گرجتے رہے ہیں، اور ان کے جب ان پہ افتاد پڑتی تھی تو کچھ مسرت کا اظہار بھی کرتے تھے۔ یہ تو مناسب عمل نہیں، یہ بچے ہیں، نوجوان ہیں، سمجھ جائیں گے اور سنبھل جائیں گے۔ ہمارے سنبھلنے کا وقت بھی آن پہنچا، کیونکہ ابھی رویت حلال کمیٹی تو نہیں سنبھلی، کوئی فیصلہ نہیں ابھی تک ہوا۔ چلیے، میں نے تو وقت رکھا ہوا تھا کوئی اعلان ہو، کوئی آپ سے ہم خیر کے کلمات سنیں، کوئی دعا سنیں آپ سے رمضان مبارک کی۔ اگر چاند ہو گیا ہمارے پروگرام کے بعد، کو رمضان مبارک، اگر ہو گیا، ورنہ پھر تو مبارکباد کل دے دیں گے، پھر روزے والے دن دے دیں گے، روزے والے۔ چلیے کل ناظرین اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔